اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل ہم نے 7 رکوع تک پڑھا تھا، اب اس کے آگے پڑھیں گے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور لائک بھی، اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ، یہ تا اور توئے کا مخرج الگ ہوتا ہے، یہ تا باریک ہوتا ہے اور تو تھوڑا پر ہوتا ہے۔ وَالطَّا نہیں پڑھیں گے، وَالطَّاغُوتِ یہ غلط ہے، وَالطَّاغُوتِ غین حرف حلقی میں سے، اور یہ دونوں حرف مدہ ہے، قا واپس قو لام واپس لو، دونوں الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَيَقُولُونَ آگے دیکھیں، لِلَّذِينَ كَفَرُوا را بہت ساکن سے پہلے پیش ہے تو اسے الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ہاں پہ کھڑا زبر ہے اور مد بھی ہے، اور پھر حمزہ آ رہا تو یہ 4 الف کے برابر کھینچیں گے، اس کو بھی 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ هؤلاء أهدى، اور یہ یا بالکل نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اس پہ کچھ نہیں ہے، دال پر ہی یہ ختم ہو جاتا ہے۔ الف ہا زبر آہ، دال کھڑا تھا، آہدا، ہا بھی چھوٹا ہے۔ من الذین آمنوا سبیلا، یہ دیکھیں زال باریک ہوتا ہے، ورنہ تو اسے الذی پڑھیں گے، الذین یا الجینا، اس کا بہت دھیان رکھنا ہے، ذال باریک ہوتا ہے جیسے یہ اوپر والا ہے ویسے نیچے لذین۔ اب دیکھو واو نہیں پڑھا جائے گا، لکھنے میں آیا، پڑھنے میں بالکل نہیں آئے گا۔ یہ الف پیشو لام کھڑا مزب اللہ حمزہ زری بڑا مد ہے، اور اس کے بعد حمزہ ہے تو یہ 4 الف کے برابر ہمیں کھینچ کے پڑھنا ہے، اور یہ اللہ کا لام پیش کے ساتھ ہے تو پر پڑھا جائے گا۔ زینہ زینہ یہ دیکھو تینوں چاروں ایک ہی چیز ہے، باریک پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ چلیں اب آگے، اور اللہ کا نام زیر سے آئے گا تو باریک پڑھیں گے، یہ کیسے پڑھیں گے ابھی میں بتاتی ہوں۔ اور انہوں نے ساکن کے بعد تارا، یہ حرف اخفا میں سے یہ لن نہیں پڑھیں گے، لن لا ہماری زبان منہ میں کہیں بھی نہیں لگے گی، تالو سے بھی تو بالکل بھی نہیں لگے گی ہماری زبان جب ہم اسے پڑھیں گے۔ ناک میں لے جا کے 1 الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، کیونکہ اس کی اخفا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، اور 2 زبر کے بعد الف نہیں لگتا، جیسے یہ نہیں لگایا، لیکن جب آیت آ گئی تو 1 زبر ختم ہو گیا تو یہ حرف مدہ بن جائے گا، الف سے پہلے زبر، ٹھیک ہے نا۔ چلے یہیں سے، اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ جس کو یاد نہیں ہے، اس طرح سے نہیں پڑھا تو اب پڑھ لیں، اپنے صحیح کر لیں اپنے قرآن کو۔ ام لہم نصیب، یہ دعا میں میم ہے کیونکہ پیچھے تنوین ہے نا۔ من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا، ام یحسدون الناس على ما آتاهم اللہ من فضلہ، دال میں ہے قلقلہ، سخت پڑا جاتا ہے، اس کا مخرج ٹکر کھا کے الگ ہو جاتا ہے۔ فقد آتینا ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ یہ دیکھیں ادغام شفی، میم ساکن کے بعد میم آتا ہے تو یہ ادغام شفی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، غنہ کر کے اس کو پڑھنا ہوتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے تو اسے جلدی پڑھتے ہیں، تئی کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، اسے مجھول آواز سے بچائیں گے۔ فمنہم، دیکھیں میم ساکن کے بعد میم یہ آ رہا ہے تو یہ بھی ادغام شفی ہے، غنہ کریں گے، اور یہ کہہ رہا ہے ادغام شفی، ٹھیک ہے نا، اور یہ اظہار صفی ہوتا ہے، یہ تو جیسا لکھا ویسے ہی پڑھیں گے، لیکن ادغام شفی، یہ اظہار صفی بھی نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ٹھیک ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر کھڑے زیر کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر وہ بھی
حروف مدہ ہوتا ہے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہ آیت آگے تو ایک ہی زبر ہوگا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، یہ میں نے پیچھے بھی بتا دیا، بہت دھیان سے پڑھنا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، یہ اظہار کا قاعدہ ہے کیونکہ تنوین کے بعد غائن آ رہا حرف علقی میں سے۔ لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم، دال میں ہے قلقلہ، جنات تجری، جیم میں بھی قلقلہ ہے اس والے میں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ذلا ذلیلا۔ دیکھیے تنوین کے بعد میم آ رہا ہے تو یہ وہی ہے، یہ ادغامی میم ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، اور یہ بھی ادغامی واو ہے، یہ بھی غنہ کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ اخفا ہے، ذلیلاً نہیں پڑھیں گے، اس میں جو نون کی آواز آتی ہے دو زبر میں، اس کو ناک میں چھپا کے پڑھنا۔ ان اللہ یأمرکم، تو یہ حمزہ ہے، اس میں جھٹکا ہوتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُم مِّنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ یہ ادغام میم ہے، وہ یہ اقلاب کا قاعدہ ہے، سوری اقلاب کا قاعدہ یعنی تنوین کے بعد چھوٹا سا میم آ رہا اور پھر با آ رہا تو یہ اس میں غنہ بھی ہوگا، اخفا بھی ہوگا، اسے اقلاب کہتے ہیں۔ بصیرا، بصیرہ نہیں پڑھیں گے، سین نہیں سواد ہے، سواد پورا ہوتا ہے، سین ظاہر کر کے ہوتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ دیکھیے یہ یہاں لکھنے میں آیا اور یہ واو، یہ بالکل ان دونوں پڑھے نہیں جائیں گے بالکل بھی، ٹھیک ہے نا، اور یہ اخفا ہے، یہ بھی اخفا ہے، اسے بھی اخفا کر کے پڑھنا ہے، یہ بھی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور نئے چینل پہ سبسکرائب کریں، اور اپنے قرآن کو صحیح کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔